وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم۔ حاضرین جماعت، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، حمد و ثناء، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے زیبا اور سزاوار ہیں، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے اور تنہا پالنہار ہے۔ وہ اللہ رب العالمین جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جو باقی ہے، جس کو فنا نہیں ہے، جو حی اور قیوم ہے، جو ہماری زندگیوں کا، ہماری سانسوں کا مالک ہے۔ وہ اللہ رب العالمین اس دنیا میں جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جس طریقے سے چاہتا ہے اپنا حکم جاری فرماتا ہے، اور اس کا حکم اگرچہ بڑی سے بڑی طاقتوں کے خلاف ہو، کوئی بھی اس کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتا، کوئی اس کے حکم کو روک نہیں سکتا، کوئی اس سے منع نہیں کر سکتا۔ وہ جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جس طریقے سے چاہتا ہے کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اس دنیا کے نظام کو چلانے میں تنہا ہے۔ وہ اس دنیا میں کب سورج کو اگانا ہے، کب چھپانا ہے، کب صبح کرنا ہے، کب شام کرنا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، کتنا عطا کرنا ہے، کون کیا کھائے گا، کب کھائے گا، کس طریقے سے کھائے گا، ان تمام نظاموں کو چلانے میں اور ہر مخلوق تک اس کی روزی پہنچانے میں وہ تنہا ہے۔ ہم اسی اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جو ہمیں خاص اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں جگہ دے گا انشاءاللہ العظیم۔ بعدہ درود و سلام ہوں بالعموم تمام انبیاء پر، بالخصوص آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث کیا، جو خاتم النبیین اور سید الانبیاء کہلائے، جو رہتی دنیا تک کے لیے رحمت اور باعث رحمت ہیں۔ حاضرین جمعہ، خطبہ جمعہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور ان کے نام پر آج سماج میں رسوم اور رسومات جو ہیں اس متعلق چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ صحیح اور حق بولنے کی توفیق دے، بعدہ ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عام طور سے امت مسلمہ درس و دروس اور جہاں قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہیں ان جگہوں سے بہت پہلے سے دور رہنے کی کوشش کر رہی ہے، اور بالخصوص امت کا نوجوان ایسی جگہوں سے بہت دور ہے، اور دیکھے یہ چیز اب خطبات میں بھی دیکھے جانے لگی کہ ان کو بھی لوگوں نے شاید ایک رسم سمجھ لیا ہے، اور جمعے کی ادائیگی کو صرف اتنا تصور کر لیا ہے کہ جیسے ہی نماز کھڑی ہوگی ہم مسجد جائیں گے، وضو کریں گے اور سلام پھیرنے کے بعد پھر ہماری واپسی ہو جائے گی۔ یہ حاضری کو شاید امت مسلمہ یہ تصور کرنے لگی کہ وہ جمعے کے فرائض کو، جمعے کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں، حالانکہ میں آپ کو بتاؤں اور شاید آپ اس چیز کو بخوبی جانتے ہوں، خطبہ جمعہ سننا ہر ایک انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ یہ فرض ہے، جس طریقے سے جمعے کی نماز فرض ہے، اسی طریقے سے خطبہ جمعہ سننا بھی فرض ہے، اور جس طریقے سے نماز اپنے آداب و اطوار کے طریقے سے فرض ہے، اسی طریقے سے خطبہ جمعہ بھی اپنے آداب کے لحاظ سے سننا فرض ہے۔ اس میں سستی، غفلت اور کاہلی کہیں سے کہیں تک نہیں ہونی چاہیے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
بیٹھنے تک کا طریقہ بتایا. اگر تم مسجد میں پہلے پہنچتے ہو تو بیٹھنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ تم آگے کی صفوں کو پورا کرو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے بعد کوئی آئے اور تمہارے سروں کو اگالتے ہوئے وہ آگے کی طرف بڑھیں اور وہ اس عمل کو کرنے کے بعد اپنے ثواب کو ضائع کرتے. لیکن آج اس چیز کو بھی امت نے فراموش کر دیا. اپنی اپنی جگہ منتخب کرنے لگے جس کا دل جہاں چاہا. اور حد اس وقت ہو جاتی ہے جب لوگ مسجد میں بیٹھ کر کے آرام تلاش کریں اور آرام کو اپنی ٹیک کے ذریعے سے تلاش کریں، دیواروں کا رخ کریں، دیواروں کے پاس بیٹھ کر کے اپنی خاص جگہ چنیں اور جہاں چاہیں وہاں بیٹھے. پہلی اور دوسری صف خالی ہے، پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اپنے منمانی طریقے سے جمعے کے حقوق کو شاید ادا نہیں کر پائیں گے اور جمعے کی جو ادائیگی ہے اس کا جو ثواب ہے شاید اس تک نہیں پہنچ پائیں گے. عزیزو، اس ادب کو لحاظ میں رکھیے اور کوشش کیجئے جب بھی پہلے مسجد میں آئیں ہم آگے کی صف کو مکمل کریں، اس کے بعد پیچھے آنے والے کو پیچھے جگہ دیں اور کوشش کریں کہ ہم کم سے کم مسجد میں بیٹھیں تو حساس ہو کر کے بیٹھیں، یوں ہی سستی، غفلت اور کاہلی میں نہ بیٹھیں. کون کیا کر رہا ہے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے. ہم مسجد میں کیا کرنے کے لیے آئے ہیں ہمیں مطلب اس سے ہونا چاہیے. اور اس موقع پر ہمارا کوئی مقصد ہے تو مقصد ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو سنیں، خطبہ جمعہ کو سماعت کریں. اور اس کو سماعت کرنے کے لیے اگر کوئی شخص دوسرا کچھ کر رہا ہے، وہ اپنے معاملے میں بزی ہے، ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ ہم اپنی نظروں کو، اپنے عقلوں کو، اپنے شعور کو، اپنے دماغ کو صرف سننے میں لگا کر کے رکھیں. ہمارے پاس بیٹھا ہوا کون بچہ کون سی کوتاہی کر رہا ہے، کون شخص کون سی غلطی کر رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کس کو روکنا ہے، کس کو ٹوکنا ہے، ان تمام چیزوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. اور ان تمام اعمال سے بچ کر کے ہمیں اپنے رب سے توقع کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جمعہ کا جو ثواب ہے اسے پورے طریقے سے عطا فرمائے. آئیے ہم اس ٹاپک کی طرف پڑھتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی فضیلت کیا ہے اور آج امت مسلمہ ان کے نام پر کیا کچھ نہیں کر رہی ہے. اگر ان کی فضیلت کے تعلق سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ سب سے پہلی فضیلت ان کو جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اکرام کی جماعت میں شامل ہیں. اور صحابہ اکرام کی جماعت میں شامل ہونا یہ کوئی چھوٹا موٹا شرف نہیں ہے، یہ ایسا شرف نہیں ہے کہ انسان اس کو کبھی بھی پالے. صحابہ اکرام کی جماعت وہ جماعت تھی جسے اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے انسانوں میں سے چنا تھا، نکالا تھا، اور ابتدا سے اخیر تک جتنے لوگ برگزیدہ نکلے، چنے گئے، ان کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے، آپ کا ساتھ دینے کے لیے، آپ کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا میں بھیجا. آپ کے ساتھ تربیت پائی، آپ کے احکام کو مانا، آپ کو دیکھا، آپ سے ملاقات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مان کر کے دنیا میں زندگی بسر کری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس دنیا سے وہ چلے گئی. یہ شرف ایک انسان نمازی تو ہو سکتا ہے، صحابی نہیں ہو سکتا. ایک انسان پوری زندگی تہجد تو پڑھ سکتا ہے اور پوری رات اللہ کی عبادت میں گزار سکتا ہے، وہ نمازی ہو سکتا ہے، متقی ہو سکتا ہے، پرہیزگار ہو سکتا ہے، لیکن صحابی کا لقب اسے نہیں مل سکتا. ایک انسان حاجی ہو سکتا ہے اور دولت کی بڑھوتری ہو سکتا ہے اسے سال کے سال حج کروانے پر مجبور کرے، وہ اپنی زندگی میں کئی ایک حج کر لے، وہ حاجی ہو سکتا ہے اور حاجیوں میں کئی حج کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو اشرف سمجھ سکتا ہے، لیکن صحابی نہیں ہو سکتا. اس دنیا میں بڑا سا بڑا دولت مند اور رئیس شخص پایا جا سکتا ہے، وہ اپنی دولت کے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے، صدقہ اور خیرات کرے، مساجد اور مدارس کی تعمیرات کرائے، وہ ایک صادق تو کہا جا سکتا ہے، اسے صدقہ کرنے والا تو کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ صحابی نہیں ہو سکتا. صحابی
وہی شخص ہے جس نے حالت ایمان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور حالت ایمان میں زندگی بسر کری اور ایمان کی حالت میں وہ اس دنیا سے چلا گیا. اور اس شرف کو پانے والے آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے بچپن ہی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت پرورش پائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت کی اور کفالت نہیں پوری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بسر کی. اور میں آپ کو بتاؤں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت یہ بھی ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. اتنا ہی نہیں آپ کی فضیلت یہ بھی ہے خلفائے راشدین. اگر ہم سے پوچھے کوئی کہ ہمارے اسلام میں کتنے خلیفہ ہیں تو آج امت مسلمہ اس چیز میں مختلف ہے, اختلاف کر رہی ہے. اور جس کو پتہ نہیں ہے کہ اختلاف کیا ہوتا ہے اسے یہی پتہ نہیں کہ خلیفہ کتنے ہیں, خلیفہ کون کون ہے, خلیفہ کی اہمیت اور فضیلت کیا ہوتی ہے. آج امت مسلمہ جسے دنیا بھر کی تعلیمات معلوم ہیں, آج جسے معلوم ہے کہ ایک سوشل میڈیا پر ناچنے والا شخص اس کی ہسٹری کیا ہے, تمام چیزیں آج مسلمان کے پاس موجود ہیں. ایک گویے اور نویے کی کہانی انسان کے پاس موجود ہے, لیکن اسے اپنے خلیفہ کے بارے میں معلوم نہ ہو سکا کہ ہمارے خلیفہ کتنے ہیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہ 4 خلیفہ میں سے چوتھے خلیفہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, چوتھے اسلام کے خلیفہ ہیں. یہ فضیلت کوئی چھوٹی موٹی فضیلت نہیں ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں قرآن کریم پڑھیے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آپ پڑھیں گے آپ کے بارے میں اور پورے صحابہ کے بارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اور لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک, کہیں پر ارشاد فرماتا ہے اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہیں پر ارشاد فرماتا ہے اولئک هم الفائزون, کہیں پر کہتا ہے اولئک هم الراشدون. یہ لوگ ہدایت پائے ہوئے ہیں, یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں, یہ لوگ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ رب العالمین راضی ہیں, یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین سے راضی ہیں. یہ تمام چیزیں صحابہ کے بارے میں قرآن مجید نے کہی ہیں. عزیزو, آج مسلمان کا یہ حق بنتا ہے, ایک شخص جو ایمان والا ہے اس کے ایمان کا تقاضا بنتا ہے کہ اس کا تقاضا, اس کا ایمان اس سے کہے کہ ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں, ہمارے جو صحابہ گزرے ہیں, اور ان صحابہ میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحابی ہیں, ان کا ایمان کا تقاضا ہونا چاہیے کہ ان کا ایمان ان کے صحابہ سے محبت کے لیے ان کو ابھارے. آج امت مسلمہ ان سے محبت کا دعویٰ کرتی ہے اور دوسرے طرف دوسرے صحابہ کو ان کے نام پر گالی گلوچ کرتی ہے. آج ان کے نام پر کیا کیا بدعات, کیا کیا خرافات ہم مسلمانوں کے درمیان نہیں موجود. آج کا مسلمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو بھلا کر کے ان کے نام پر ان کا جنم دن منا رہی ہے, جشن منایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ہم علی کی خوشی منا رہے ہیں. ایک طرف دوسرے طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو علی کا ہے. تیسری طرف یہ کہا جا رہا ہے مولا علی, ہمارا مالک تو علی ہے. اور کہیں پر کچھ کہا جا رہا ہے. اور ایمان کا تقاضا ان کا یہاں تک لے جاتا ہے جب بات علی کی آتی ہے اللہ کو بھلا دیا اور وہیں پر رسول کو بھلا دیا, محمد کی تعلیمات کو بھلا دیا. آج مسلمان نے اپنے لیے ایک صحابی کو چن لیا اور بتا دیا اگر پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق ہیں تو ہم صدیقی بن گئے, دوسرے خلیفہ عمر فاروق ہیں تو ہم فاروقی بن گئے, تیسرے خلیفہ اگر عثمان ہیں تو ہم عثمانی بن گئے, چوتھے خلیفہ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو ہم حیدری بن گئے. عزیزو, صرف نام رکھ کر کے لوگ حیدری بھی بن جائیں, فاروقی بھی بن جائیں, صدیقی بھی بن جائیں, عثمانی بھی بن جائیں, اس کے علاوہ ان کا کھانا حلال ہے یا حرام
اس چیز سے فرق نہیں پڑتا، ان کے انکم کے سورس جائز ہے ناجائز اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ فاروقی، یہ عثمانی، یہ صدیقی اپنے آپ سے پوچھیں، کیا اگر صدیقی بنے ہیں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے نمازی تھے؟ اگر فاروقی ہیں تو کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے نمازی تھے؟ عثمانی ہیں تو کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے نمازی تھے؟ اور اگر حیدری بنے ہو تو کیا حیدر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش کیا تھا، یا ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آنے کے بعد اپنی زندگی کو کھپا دیا، اپنے دن کو لگا دیا اور رات کو لگا دیا اور کہہ دیا کہ آقا یہ دنیا ہے، اس دنیا میں زندگی ملی ہے تو آپ کے حکم کے مطابق گزاریں گے؟ آپ پڑھیے، حیدری بننا کمال کی بات نہیں ہے، اپنے آپ کو زبان سے صرف نعرے دے دینا کہ ہم حیدری ہیں، علی کے ماننے والے ہیں، اب علی کے نام پہ کیا کیا رسومات کی جا رہی ہیں یہ ان سے نہ پوچھئے، یہ سوال نہ کیجئے۔ آئیے آج یہ مہینہ چل رہا ہے، بلکہ آپ شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں تو معلوم ہوگا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 10 سال پہلے کی ہے، لیکن تاریخ متعین کرنے میں مفقہ فقہ جب لکھتا ہے تو وہ چپ ہو جاتا ہے، محدثین جب حدیث کی تشریح کر رہے ہیں تو وہ خاموشی اختیار کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں تو اپنے اپنے اعتبار سے کوئی کچھ لکھ رہا ہے تو کوئی کچھ لکھ رہا ہے۔ یہاں امت مسلمہ جب 1450 سال کے بعد آ رہی ہے تو وہ لکھ رہی ہے کہ علی رجب کے مہینے میں 13 تاریخ کو پیدا ہوئے، لہذا ہم جشن منائیں گے، اور جشن منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں۔ اور جنم دن کا کیا کہنا، لوگوں کی آنکھوں کے تیور بدل جاتے ہیں، لوگوں کے ایمان ابھار لے آتے ہیں، لوگوں کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے، اور صرف چند منٹ ناچ کر کے، ڈانس کر کر کے، چند چیزیں بنا کر کھا کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایمان کا تقاضا پورا کر لیا۔ آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں زندگی بسر کر کے گئے، صرف زندگی نہیں بسر کری بلکہ آپ تو خلیفہ ہیں، آپ تو امیر بھی بن کر کے گئے، امیر المؤمنین بن گئے، جو حکم دیتے لوگ اس کو مانتے، ان کی تعلیمات کو لوگ مانتے۔ کیا انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی اپنا جنم دن منایا تھا؟ کیا ان کے کہنے پر ان کے ماننے والے لوگوں نے ان کا جنم دن منایا تھا؟ اگر منایا تھا تو بتائیے، ہم غریب لوگ، ہم بھی نیکیوں کے محتاج لوگ ان کا جنم دن منائیں اور ہم بھی اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ اور اگر نہ منایا تو آج امت مسلمہ کو یہ تعلیم کہاں سے ملی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جب شیطان نے تمہارے درمیان گناہ کو دینا چاہا تو گناہ میں تھوڑی بو آ رہی تھی تو شیطان نے اس گناہ کو مزین کر دیا، اس کو اچھا چہرہ دے دیا، اسے خوبصورت منظر دے دیا اور بتا دیا کہ جو گناہ تم کرنے جا رہے ہو اس کا چہرہ حسین ہے، اس کی شکل اچھی ہے، یہ گناہ نہیں ہے، اس کو کر لو، یہ اچھا عمل ہے۔ اور ہم شیطان کے کہے پر چلنے لگے اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ نہیں، کتنا اچھا عمل ہے، ہم تو صحابی کا جنم دن منا رہے ہیں، کون سا ابلیس کا منا رہے ہیں؟ لیکن صحابی کا منا رہے ہیں، یہ تو دیکھیے کام ابلیس کا ہے یا پھر صحابی کا ہے، یہ تو دیکھیے کہ وہ صحابی جن کا جنم دن منایا جا رہا ہے وہ صحابی بھی منا کر کے گئے ہیں یا نہیں منا کر کے گئے ہیں، بلکہ رب کا قرآن کہتا ہے اور وہ رب کے قرآن پر عمل کرنے والے تھے، وہ رب کی آیتوں پر عمل کرنے والے تھے، وہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے تھے۔ رب کا قرآن کہتا ہے، سورہ رعد پڑھیے، آیت نمبر 113 پڑھیے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ تم غیروں کے طریقوں پر نہ چلو، تم غیروں کے راستوں پر نہ چلو، تم ظالموں کے بتائے ہوئے طریقوں پر نہ چلو۔ دنیا نے مزین کیا، غیروں نے شروعات کی، غیروں نے اپنایا، غیروں نے بتایا اور غیروں کے بتائے ہوئے طریقے کو مسلمانوں نے مانا۔ اسی ماننے کو رب کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا
فتمسکم النار، لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ظالموں کے راستوں پر نہ چلو، ظالموں کے طریقوں پر نہ چلو۔ آج مسلمان اپنے آپ کو حیدری بھی کہے، اپنے آپ کو یہ بھی کہے کہ ہم صحابی کا جنم دن منا رہے ہیں، اور وہ رب کے قرآن کی نافرمانی کرے۔ عزیزو، انصاف کے تقاضے سے پوچھئے، یہ مسلمان ہے کہ یہود ہیں؟ یہ مسلمان ہے یا اس کو کچھ اور کہا جائے؟ اس مسلمان نے اسلام کی تعلیمات کو مانا ہے یا غیروں کی تعلیمات کو مانا ہے؟ اور اگر اسلام کی تعلیمات کو مانا ہے تو مبارک ہو، اور اگر غیروں کی تعلیمات کو مانا ہے تو رب کا قرآن کہتا ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، ایک وقت ایسا آئے گا اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی ولی نہ ہوگا، اور ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی۔ تم نے جن کے طریقوں کو اپنایا اللہ رب العالمین ان کے ساتھ اٹھائے گا، جن کو طریقوں کو اپنایا اللہ رب العالمین ان کی شکل دے گا۔ آج مسلمان سوال کرے، پوچھے اپنے آپ سے، وہ حیدری ہے تو کون سے حیدر کو مان رہے ہیں؟ اب یہ نہ کہیں کہ ہمارے یہاں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ آپ اپنے بچوں پر، اپنے نوجوانوں پر، اور ایسے کتنے بزرگ بھی مل جائیں گے جو غیروں کو اپنانے کے لیے نہ جانے کون کون سے راستوں کو اپنا رہے ہیں اور کون کون سی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں۔ لوگ ادھر حیدر کو مولا کہہ رہے ہیں، مالک تصور کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کا تصور مٹایا جا رہا ہے، اللہ رب العالمین کی طاقت کا انکار کیا جا رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم علی کو مولا کہہ رہے ہیں، علی ہمارے مولا، پریشانی آئے گی تو علی ختم کرنے کے لیے۔ عزیزو، مسلمانوں کے عقیدے میں، یہودیوں کے عقیدے میں فرق کون سا بچا ہے؟ عیسائیوں نے عیسیٰ کو مان لیا اور کہہ دیا کہ ہمارے عیسیٰ ہیں، ادھر بنو اسرائیل موسیٰ کی طرف گئے، ادھر لوگ نہ جانے کون کون سے طریقوں پر چلے، اور جو اسلام کے دشمن ہیں وہ اپنے کروڑوں خدا بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ادھر اگر اسلام کے ماننے والے مسلمان کا بھی عقیدہ ہو جائے کہ ہمیں پریشانی آئے گی تو علی مٹانے والے ہیں، تو مولا مولا اے مولا ماننے والے انسان، بتا معنی کیا بچا اللہ کا، مطلب کیا بچا اللہ کا؟ جب علی آئے پریشانی میں تو مطلب کیا بچا اللہ کا؟ جبکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کے برابر کسی کو کھڑا کرنا، کسی کو مصیبت میں پکارنا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر چھوٹی سی پریشانی آئے گی کوئی مٹا نہیں سکتا، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر کوئی آسانی اللہ رب العالمین دینا چاہے، کوئی خیر سے اللہ رب العالمین نوازنا چاہے تو کوئی دنیا کی طاقت اسے چھین نہیں سکتی۔ اور یہاں پریشانیوں میں کسی اور کو پکار رہے ہیں، ادھر سے مسلمان پیر عبد القادر جیلانی کو بھی پکاریں، ادھر سے لوگ حیدر کو بھی پکاریں، ادھر سے مسلمان یہ بھی کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، عیسیٰ کو پکار رہے ہیں، تمام چیزیں انسان کریں، اس کے بعد جو یہ کہے کہ ہمارے لاکھوں اور کروڑوں خدا ہیں، تو فرق کیا بچتا ہے؟ فرق واضح کیجئے۔ اگر کوئی کافر ہے تو وہ کافر کیوں ہیں؟ اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ مسلمان کیوں ہیں؟ بتائے کیوں کا جواب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے، اور اس عقیدے کو ہر ایک انسان جانتا اور سمجھتا ہے، کسی کو اللہ کے برابر لا کر کے کھڑا کرنا یہ اس چیز کی پہچان ہے، وہ جیتے جی اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں پھونک رہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العالمین کچھ بھی معاف کر سکتا ہے، کسی بھی چیز کو معاف کر سکتا ہے، لیکن جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اسے معاف نہیں کرے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو مصیبت میں پکارنا، کسی کو تکلیف میں پکارنا، بچے کی ضرورت پڑے تو بچے کے لیے کسی اور کو پکارنا، یہ اللہ کی صفات میں انسانوں کو شامل کرنا ہے، اور ان انسانوں کو جو دنیا سے چلے گئے۔ اگر ہم فضیلت کو جانیں تو فضیلت یہ کافی ہے کہ آپ صحابی ہیں، فضیلت یہ کافی ہے کہ آپ اللہ کے نبی کے داماد ہیں، فضیلت یہ کافی ہے کہ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے چہیتی بیٹی ہیں، وہ آپ کی بیوی ہیں۔
آپ فضیلت کو جاننا چاہیں، فضیلت کو جان لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی پہلی جنگ لڑ رہے تھے، پہلی جنگ کے لیے جا رہے تھے، جب غزوہ بدر لڑنے جا رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جھنڈا اگر کسی ہاتھ میں دیا تھا تو وہ علی کا ہاتھ تھا، وہ علی کے ہاتھ میں دیا تھا۔ اور ایک وقت یہ بھی تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جنگ کی طرف جا رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ یہ جھنڈا اگر کسی ہاتھ کو دیا جائے گا، اس ہاتھ کو دیا جائے گا جو اللہ سے محبت کرتا ہو، اس ہاتھ کو دیا جائے گا جس سے اللہ محبت کرتا ہو، اس ہاتھ کو دیا جائے گا جو اللہ کے دین سے راضی، جس سے اللہ راضی ہو۔ تمام صحابہ پریشان تھے، راتوں میں بات کر رہے ہیں۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق سوچ رہے ہیں، عمر سوچ رہے ہیں کہ آج ہمارا نمبر آئے گا۔ عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی عہدے کی طلب نہیں کی، کبھی مجھے سوچ نہیں آئی کہ اللہ کے نبی کی طرف سے مجھے کوئی فائدہ ملے، لیکن آج میں سوچ رہا ہوں کہ کاش یہ جھنڈا میرے ہاتھ میں ملے، میں بھی سمجھوں کہ اللہ مجھ سے راضی، اور میں بھی سمجھوں کہ میں اللہ سے راضی۔ تمام لوگ ہیں، تمام صحابہ ہیں، اور تمام کے تمام امید لگائے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں کب صبح ہو اور کب یہ جھنڈا کسی کے ہاتھ میں ملے۔ صبح ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں این علی بن ابی طالب، ابی طالب این ابی، این علی بن ابی طالب، علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ دیکھو علی کہاں ہیں؟ وہاں علی موجود نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا جھنڈا علی بن ابی طالب کے ہاتھ میں دیا اور بتایا کہ لوگوں، علی وہ شخص ہے جن سے اللہ راضی ہے، وہ شخص ہے جو اللہ سے راضی ہیں۔ یہاں لوگ ان کے نام پر ڈھول پیٹیں، تماشے کریں، ناچیں گائیں، گھر کی بیٹیاں بے پردہ ہو جائیں، تمام چیزیں ہوں، اس کے بعد لوگ سمجھیں کہ ہم حیدری ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ عزیزو، اگر ہم نہیں کر رہے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے اپنی نسل کو بچایا جائے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آنے والے بچوں کو غلط تعلیمات سے، غلط عقیدوں سے روکا جائے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں، آنے والے دور میں ہمارے بچے ان غلط طریقوں کو، غلط عقیدوں کو اور غلط تعلیمات کو اپنا کر کے خود بھی جہنم رسید ہوں، اور بروز قیامت ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے والد تھے، اللہ تعالیٰ یہ ہمارے باپ تھے، اللہ تعالیٰ یہ ہمارے گھر کے بڑے تھے، یہ حکم دیا کرتے تھے، اگر میں ایک منٹ ان کے حکم کی تعمیل نہ کرتا، یہ بکا کرتے تھے، گالی دیا کرتے تھے، یہ کہا کرتے تھے، مارا پیٹا کرتے تھے، لیکن اللہ انہوں نے کبھی مجھے دین کا تعلیم کی تعلیم نہ دی، اللہ انہوں نے کبھی مجھے نہ بتایا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور جب انہوں نے نہ بتایا تو میں غلط پڑ گیا، اللہ اس میں میرا قصور کیا ہے؟ اللہ ظالم اور مجرم تو یہ میرا باپ ہے جو تیرے سامنے نمازی بن کر کے کھڑا ہے، حاجی بن کر کے کھڑا ہے، جس کے بارے میں فیصلہ ہو رہا ہے اس شخص کو جنت میں ڈال دیا جائے۔ اللہ آج میرا باپ جنت میں جائے اور میں جہنم میں جاؤں، یہ تیرا کہاں کا انصاف ہے؟ عزیزو، ایسا نہ ہو آج غلط تعلیم دینے کی وجہ سے، آج غلط راستوں سے نہ روکنے کی وجہ سے یہ بچے کل کو ہمارے خلاف گواہی دیں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ جب یہ فیصلہ کر چکا ہوگا اس حاجی کو، اس نمازی کو، اس وہ شخص کو جو دانی تھا، صدقہ اور خیرات کیا کرتا تھا، اسے جنت میں داخل کر دو، ادھر سے بیٹے کے خلاف بیوی کی اور بیٹی کی گواہی ہمارے خلاف آئے اور اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ جاؤ اس شخص کو بھی منہ کے بل جہنم میں ڈال دو، اس کو بھی جنت میں جانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بتائیے ایسے موقع پر ہمارا بڑھاپا کیا کام آئے گا؟ ایسے موقع پر ہماری نمازیں کیا کام آئیں گی؟ ایسے موقع پر ہمارے وہ نیک اعمال جن کو ہم کر رہے ہیں وہ کون سے کام آئیں گے؟ اور اگر یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں تو ہماری دنیا بھی بیکار ہے، ہماری آخرت بھی بیکار ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم صحیح عقیدوں کو اپنائیں، غلط عقیدوں سے بچیں، ہم صحابہ کے بارے میں جانیں صحابہ کرام کا مقام کیا ہے، ہم جانیں خلفائے راشدین کا مقام کیا ہے، ہم جانیں ان کی تعلیمات کو اپنانا ہے کس طریقے سے اپنانا چاہیے، جانیں ہم سمجھیں کہ لوگ اگر غلط عقیدے اپنائے ہوئے ہیں، لوگوں نے ایک صحابی کو مان کر کے دوسرے صحابی کو گالی دی ہے، دوسرے کو مان کر کے تیسرے کو گالی دی ہے، تو کون سے ایمان کا کام کیا ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے ہم تمام صحابہ کو مانیں اور تمام صحابہ کی تعلیمات پر عمل کریں، ہم تمام صحابہ کو سمجھیں کہ آپ تمام صحابہ ان کا مقام اللہ تعالیٰ کی یہاں کیا ہے اور ہماری شریعت میں ان کا مقام کیا ہے، ہمارے نبی نے ان کو کیا تعلیم دی ہے، ہمارے نبی نے ان کو کیا مقام دیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو جانیں اور سمجھیں اور اپنے رب سے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ کو ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرما دے۔ آخر میں رب کریم سے دعا کرتے ہیں، اللہ
اس دنیا میں زندگی دے تو دین ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں زندگی عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے صحابہ، ہمارے اسلاف جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، مولا کریم ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما، اللہ ان کو جنت الفردوس والا مقام نصیب فرمائے۔ اللہ جتنے مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں الہ العالمین تو ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تو ان کے درجات کو بلند فرما دے، اللہ تو ان کو جنت الفردوس کی جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ جتنے مسلمان بھائی پریشان بیمار ہیں، مولا کریم تو ان کی پریشانیوں کو، ان کی بیماریوں کو ختم فرما دے۔ اللہ صحابہ کے نام پر، مولا کریم اسلاف کے نام پر جتنی بدعات اور جتنی خرافات سماج میں جنم لی ہوئی ہیں، مولا کریم یقیناً ہماری طاقتوں سے دور ہے، لیکن اللہ تیرا حکم ہے، مولا کریم تو جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے۔ اللہ تو ان بدعات کو، ان خرافات کو ہمارے سماج سے ختم فرما دے، اللہ تو ہمارے آنے والی نسل کو صحیح تربیت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، اللہ صحیح عقیدہ دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا کریم جب تک اس دنیا میں زندگی دے ایمان کی حالت میں زندگی عطا فرمائیو، اللہ مرنے کے بعد جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائیو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔